برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا عنوان ہے مسلمان کسے کہتے ہیں۔ مسلمان بھائیوں، آج میں آپ کے سامنے مسلمان کی صفات خوبیاں بیان کروں گا، یعنی یہاں بتاؤں گا کہ مسلمان ہونے کے لیے کم سے کم شرطیں کیا ہیں اور آدمی کو کم سے کم کیا ہونا چاہیے کہ وہ مسلمان کہلانے کے لائق ہو جائے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ کفر کیا ہے اور اسلام کیا ہے۔ کفر یہ ہے کہ آدمی خدا کی فرما برداری سے انکار کر دے، اور اسلام یہ ہے کہ آدمی صرف خدا کا فرما بردار اور ہر ایسے طریقے یا قانون یا حکم کو ماننے سے انکار کر دے جو خدا کی بھیجی ہوئی ہدایت کے خلاف ہو۔ اسلام اور کفر کا یہ فرق قرآن مجید میں صاف صاف بیان کر دیا گیا ہے، یعنی جو لوگ خدا کے اتارے ہوئے قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی کافر ہیں۔ قرآن سورہ مائدہ آیت نمبر 44۔ فیصلہ کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ عدالت میں جو مقدمہ جائے بس اسی کا فیصلہ خدا کی کتاب کے مطابق ہو، بلکہ اصل میں اس سے مراد وہ فیصلہ ہے جو ہر شخص اپنی زندگی میں ہر وقت کیا کرتا ہے۔ ہر موقع پر آپ کے سامنے یہ سوال آتا ہے، فلاں کام کیا جائے یا نہ کیا جائے، فلاں بات اس طرح کی جائے یا اس طرح کی جائے، فلاں معاملہ اس طرح اپنایا جائے یا اس طرح اپنایا جائے۔ تمام ایسے موقعوں پر ایک طریقہ خدا کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بتاتی ہے، اور دوسرا طریقہ انسان اپنے من کی خواہشیں اور باپ دادا کی رسمیں اور یا انسان کے بنائے ہوئے قانون ہیں۔ اب جو شخص خدا کے بتائے ہوئے طریقے کو چھوڑ کسی دوسرے طریقے کے مطابق کام کرنے کا فیصلہ کرتا ہے، وہ اصل میں کفر کا طریقہ اختیار کرتا ہے۔ اگر اس نے اپنی ساری زندگی ہی کے لیے یہی ڈھنگ اختیار کیا ہے تو وہ پورا کافر ہے، اور اگر وہ کچھ معاملوں میں خدا کی ہدایت کو مانتا ہو اور کچھ میں اپنے نفس کی خواہشوں یا رسم اور رواج کو یا انسانوں کے قانون کو خدا کے قانون پر ترجیح دیتا ہو، تو جتنا بھی وہ خدا کے قانون سے بغاوت کرتا ہے اتنا ہی کفر میں مبتلا ہے۔ کوئی آدھا کافر ہے اور کوئی چوتھائی کافر ہے، کسی میں 10واں حصہ کفر کا ہے اور کسی میں 20واں حصہ۔ مطلب یہ ہے کہ جتنا خدا کے قانون سے بغاوت اور اتنا ہی وہ کفر میں مبتلا ہے۔ اسلام اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ آدمی صرف خدا کا بندہ ہو، نہ نفس کا بندہ، نہ باپ دادا کا بندہ، نہ خاندان اور قبیلے کا بندہ، نہ مولوی صاحب اور پیر صاحب کا بندہ، نہ زمیندار صاحب اور مجسٹریٹ صاحب کا بندہ، نہ خدا کے سوا کسی اور صاحب کا بندہ۔ قرآن مجید میں کہا گیا ہے، اے نبی کہو، اے اہل کتاب والو، آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے بیچ یکساں ہے، یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کریں، اس کے ساتھ کسی کو ساجی نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے کوئی اللہ کے سوا کسی کو اپنا رب نہ بنا لے۔ اس دعوت کو قبول کرنے سے اگر وہ منہ موڑیں تو صاف کہہ دو کہ گواہ رہو، ہم تو مسلم صرف ایک خدا کی بندگی اور اطاعت کرنے والے ہیں۔ قرآن کریم سورہ 3 آل عمران آیت نمبر 64۔ یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہودی اور عیسائیوں سے کہو کہ آؤ ہم تم ایک ایسی بات پر ساتھ ہو جائیں، مل جائیں جو ہمارے اور تمہارے درمیان ایک سمان ہے، یعنی جو تمہارے نبی بھی بتا گئے ہیں، اور خدا کا نبی ہونے کی حیثیت سے میں بھی وہی بات کہتا ہوں۔
وہاں بات یہ ہے کہ ایک تو ہم اللہ کے سوا کسی کے بندے بن کر نہ رہیں، دوسرے یہ کہ خدائی میں کسی کو ساجی نہ ٹھہرائیں، اور تیسری بات یہ کہ ہمیں کسی انسان کو اللہ کے بجائے اپنا مالک اور رب نہ بنائے۔ یہ تین باتیں اگر وہ نہیں مانتے تو ان سے کہہ دو کہ گواہ رہو ہم تو مسلمان ہیں، یعنی ہم ان تینوں باتوں کو مانتے ہیں۔ پھر فرمایا، کیا یہ لوگ خدا کی فرمانبرداری کا طریقہ یعنی اللہ کا دین چھوڑ کر کوئی اور طریقہ چاہتے ہیں، حالانکہ زمین اور آسمان کی ساری چیزیں انچاہے ہی خدا کی فرمانبردار ہیں اور اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 83۔ ان دونوں آیتوں میں ایک ہی بات بیان کی گئی ہے، یعنی یہ کہ اصل دین خدا کی اطاعت اور فرمانبرداری ہے۔ خدا کی اطاعت کے معنی یہ نہیں ہے کہ بس 5 وقت اس کے آگے سجدہ کر لو، بلکہ اس کی عبادت کے معنی یہ ہیں کہ رات دن میں ہر وقت اس کے احکام کی اطاعت کرو۔ جس چیز سے اس نے روکا ہے اس سے رک جاؤ، جس چیز کا اس نے حکم دیا ہے اس پر عمل کرو۔ ہر معاملے میں یہ دیکھو کہ خدا کا حکم کیا ہے، یہ نہ دیکھو کہ تمہارا اپنا دل کیا کہتا ہے، تمہاری عقل کیا کہتی ہے، باپ دادا کیا کر گئے ہیں، خاندان اور برادری کی کیا مرضی ہے، جناب مولوی صاحب اور جناب پیر صاحب کیا فرماتے ہیں، اور فلاں صاحب کا کیا حکم ہے، اور فلاں صاحب کی کیا مرضی ہے۔ اگر آپ نے خدا کے حکم کو چھوڑ کر کسی کی بات بھی مانی تو مانو خدا کی خدائی میں اس کو شریک کیا، اس کو وہ درجہ دیا جو صرف خدا کا درجہ ہے۔ حکم دینے والا تو صرف خدا ہے۔ قرآن میں ہے، فیصلے کا سارا اختیار اللہ کو ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 57، سورہ 6۔ یعنی بندگی کے لائق تو صرف وہ ہے جس نے آپ کو پیدا کیا اور جس کے بلبوتے پر آپ زندہ ہیں۔ زمین اور آسمان کی ہر چیز اسی کا حکم مان رہی ہے۔ کوئی پتھر کسی پتھر کی اطاعت نہیں کرتا، کوئی پیڑ کسی پیڑ کی اطاعت نہیں کرتا، کوئی جانور کسی جانور کی اطاعت نہیں کرتا۔ پھر کیا آپ جانوروں اور پیڑوں اور پتھروں سے بھی گئے گزرے ہو کہ وہ تو صرف خدا کی اطاعت کریں اور آپ خدا کو چھوڑ کر انسانوں کی اطاعت کریں؟ یہ ہے وہ بات جو قرآن کی ان دونوں آیتوں میں بیان کی گئی ہے۔ تو برادران اسلام، گمراہی کے 3 راستے جو میں آپ کو بتلاؤں گا۔ اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کفر اور گمراہی اصل میں نکلتی کہاں سے ہے۔ قرآن پاک ہم کو بتاتا ہے کہ اس کم وقت بلا کے آنے کی تین راستے ہیں۔ نمبر 1، خواہش نفس کی پیروی، مطلب ہمارا دل چاہ رہا ہے کہ ہم نماز پڑھیں، لیکن ہمارا نفس کہہ رہا ہے کہ نماز نہ پڑھو، اور ہم نماز نہیں پڑھتے تو ہم اپنے نفس کی پیروی کرتے ہیں۔ پہلا راستہ انسان کے اپنے نفس کی خواہشیں اور من کی اچھائیں ہیں۔ قرآن کا فرمان ہے، اس شخص سے بڑھ کر کون گمراہ ہوگا جو خدا کی ہدایت کے بجائے صرف اپنے نفس یعنی خواہش کی پیروی کرے۔ اللہ ایسے ظالم لوگوں کو ہرگز ہدایت نہیں دیتا۔ سورہ قصص آیت نمبر 50۔ مطلب یہ ہے کہ انسان کو سب سے بڑھ کر گمراہ کرنے والی چیز انسان کے اپنے نفس کی خواہشیں ہیں۔ جو شخص
خواہشوں کا بندہ بن گیا، اس کے لیے خدا کا بندہ بننا مشکل ہی نہیں۔ وہاں تو ہر وقت یاد دیکھے گا کہ مجھے روپے کس کام میں ملتے ہیں، میری عزت اور شہرت کس کام میں ہوتی ہے، مجھے لذت اور لطف کس کام میں حاصل ہوتا ہے، مجھے آرام اور سکون کس کام میں ملتا ہے۔ بس یہ چیزیں جس کام میں ہوں گی اسی کو وہ اختیار کرے گا، چاہے خدا اس سے منع کرے۔ اور یہ چیزیں جس کام میں نہ ہوں اس کو وہ ہرگز نہ کرے گا، چاہے خدا اس کا حکم دے۔ تو ایسے شخص کا خدا اللہ نہ ہوا، اس کا اپنا من اور نفس ہی اس کا خدا ہو گیا۔ اس کو ہدایت کیسے مل سکتی ہے؟ اسی بات کو دوسری جگہ قرآن میں یوں بیان کیا گیا ہے کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی تم نے اس شخص کے حال پر غور کیا ہے جس نے اپنے نفس کی خواہش کو اپنا رب بنا لیا ہے؟ کیا تم ایسے شخص کو سیدھے راستے پر لانے کا ذمہ لے سکتے ہو؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ ان میں سے اکثر لوگ سنتے اور سمجھتے ہیں؟ ہرگز نہیں، یہ تو جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے۔ سورہ فرقان آیت نمبر 43 سے 44 تک۔ نفس کے بندے کا جانوروں سے بدتر ہونا ایسی بات ہے جس میں کسی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ کوئی جانور آپ کو ایسا نہ ملے گا جو خدا کی طے کی ہوئی حد سے آگے بڑھتا ہو۔ ہر جانور وہی چیز کھاتا ہے جو خدا نے اس کے لیے طے کی ہے، اتنا ہی کھاتا ہے جتنا اس کے لیے طے کیا گیا ہے، اور جتنے کام جس جانور کے لیے طے ہیں بس اتنے ہی کام کرتا ہے۔ مگر یہ انسان ایسا جانور ہے کہ جب یہ اپنی خواہش کا بندہ بنتا ہے تو ایسی حرکتیں کر گزرتا ہے جن سے شیطان بھی پناہ مانگتا ہے۔ اور گمراہی کا دوسرا راستہ، باپ دادا کی اندھی پیروی، باپ دادا کے دین کی اندھی پیروی کرنا۔ گمراہی کے آنے کا دوسرا راستہ یہ ہے کہ باپ دادا سے جو رسم اور جو رواج چلے آ رہے ہیں، جو عقیدے اور خیالات اور جو رنگ ڈھنگ چلے آ رہے ہوں، آدمی ان کا غلام بن جائے اور خدا کے حکم سے بڑھ کر ان کو سمجھے، اور اگر اس کے خلاف خدا کا حکم اس کے سامنے پیش کیا جائے تو کہے کہ میں تو وہی کروں گا جو میرے باپ دادا کرتے تھے اور جو میرے خاندان اور قبیلے کا رواج رہا ہے۔ جو شخص اس بیماری میں پھنسا ہے وہ خدا کا بندہ کب ہوا؟ اس کے خدا تو اس کے باپ دادا، اس کے خاندان اور قبیلے کے لوگ ہیں۔ اس کو یہ جھوٹا دعویٰ کرنے کا کیا حق ہے کہ میں مسلمان ہوں؟ قرآن میں اس پر بھی بڑی سختی کے ساتھ چیتایا گیا ہے۔ ان سے جب کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو احکام اتارے ہیں ان کی پیروی کرو، تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے بڑوں کو پایا، اپنے باپ دادا کو پایا۔ ہم تو باپ دادا کے طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ اچھا، اگر ان کے باپ دادا نے عقل سے کچھ بھی کام نہ لیا ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر ان کے باپ دادا حق پر نہ ہوں، انہوں نے کبھی عقل سے کام نہ لیا ہو، جب بھی تم ان کی پیروی کرو گے۔ سورہ بقر آیت نمبر 170۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا، سورہ مائدہ آیت نمبر 104 سے 105 تک۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس قانون کی طرف، یعنی کہ آؤ قرآن اور سنت کی طرف، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس قانون کی طرف جو خدا نے اتارا ہے، اور آؤ رسول کے طریقے کی طرف، تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہمارے لیے تو بس وہی طریقہ کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا اور بزرگوں کو پایا، جو ہمارا
200-300 سال پرانا چلا آ رہا ہے، حالانکہ دین آئے سے 1450 سال سے زیادہ ہو گیا۔ کیا یہ باپ دادا ہی کی پیروی کیے چلے جائیں گے، چاہے وہ کچھ نہ جانتے ہوں اور صحیح راستے کی انہیں خبر ہی نہ ہو؟ ایسے لوگوں کو ایمان لائے ہو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنی فکر کرو، کسی دوسرے کی گمراہی سے تمہارا کچھ نہیں بگڑتا اگر تم خود سیدھے راستے پر ہو۔ اللہ کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے، پھر وہاں تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے ہو۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 104 سے 5 تک۔ اچھا، نمبرنگ میں نے پہلے بتا دی۔ یہ ایسی گمراہی ہے جس میں لگ بھگ ہر زمانے کے جاہل لوگ پھنسے رہے ہیں اور ہمیشہ خدا کے رسولوں کی ہدایت کو ماننے سے یہی چیز انسان کو روکتی رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب لوگوں کو خدا کی شریعت کی طرف بلایا تھا، اس وقت بھی لوگوں نے یہی کہا تھا، کیا تو اس لیے آیا ہے کہ ہمیں اس طریقے سے پھیر دے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے؟ ہر زمانے میں ہر نبی کے امتیوں نے یہی جواب دیا ہے، اور یہی ہر زمانے میں گمراہی کا سبب رہا ہے، اور وہی چیز جو ہے آج بھی چل رہی ہے کہ ہم تو وہی کریں گے جو تو بزرگوں سے ہوتا چلا رہا، یا باپ دادا سے ہم نے آنکھ کھولی تو یہ سب ہوتے دیکھا ہے۔ یہی چل رہا ہے آج بھی۔ اور اسی پر ایک حدیث بھی ہے اسی کانٹیکٹ میں، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم لوگ بھی اسی راستے پر چلو پڑو گے، قدم با قدم، بالشت و بالشت، جس طرح اگلے گزرے ہوئے لوگ چلے تھے، اور تم میں بھی یہود و نصارہ والی ساری برائیاں تم میں بھی آ جائیں گی۔ قرآن پاک سورہ مائدہ، قرآن سورہ یونس آیت نمبر 78۔ یہ ایسی گمراہی ہے جس میں لگ بھگ ہر زمانے کے جاہل لوگ پھنسے رہے ہیں اور ہمیشہ خدا کے رسول کی ہدایت کو ماننے سے یہی چیز انسان کو روکتی رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب لوگوں کو خدا کی شریعت کی طرف بلایا تھا، اس وقت بھی لوگوں نے یہی کہا تھا، کیا تو اس لیے آیا ہے کہ ہمیں اس طریقے سے پھیر دے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا؟ حضرت ابراہیم، سورہ یونس آیت نمبر 78۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے قبیلے والوں کو شرک سے روکا تو انہوں نے بھی یہی کہا تھا، ہمیں اپنے باپ دادا کو ان خداؤں کی عبادت کرتے ہوئے پایا ہے، ہم نے اپنے باپ دادا کو ان جھوٹے خداؤں کی عبادت کرتے ہوئے پایا ہے۔ مطلب اسی طرح ہے، ہر نبی کے مقابلے میں لوگوں نے یہی دلیل پیش کی ہے کہ تم جو کرتے ہو یہ ہمارے باپ دادا کے طریقے کے خلاف ہے، اس لیے ہم اسے نہیں مانتے۔ چنانچہ قرآن میں آیا ہے، اسی طرح تم میں سے پہلے جس بستی میں بھی ہم نے کوئی خبردار کرنے والا یعنی کہ ڈرانے والا پیغمبر بھیجا، اس کے کھاتے پیتے لوگوں نے یہی کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا ہے اور ہم انہی کے نقش قدم کی پیروی کر رہے ہیں۔ ہر نبی نے ان سے پوچھا، کیا تم اسی ڈگر پر چلے جاؤ گے چاہے میں اس راستے سے زیادہ صحیح راستہ تمہیں بتاؤں جس پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے؟ انہوں نے سارے رسولوں کو یہی جواب دیا کہ جس دین کی طرف بلانے کے لیے تم بھیجے گئے ہو ہم ان کا انکار کرتے ہیں۔ آخر کار ہم نے ان کی خبر لے ڈالی، اور دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا حشر کیسا ہوا، انجام کیسا ہوا۔
اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو اس چیز کی جو اللہ نے اتاری ہے، یعنی کہ قرآن کی پیروی کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی پیروی کرو، صحیح حدیثوں کی پیروی کرو، تو کہتے ہیں کہ ہم تو اس چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ کیا یہ انہی کی پیروی کریں گے چاہے شیطان ان کو بھڑکتی ہوئی آگ کی طرف بلا رہا ہو؟ جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے اور نیکی کرنے والا ہو، اس نے حقیقت میں ایک بھروسے کے قابل سہارا تھام لیا، یعنی کہ مضبوط قلعے کو تھام لیا، اور سارے معاملوں کا آخری فیصلہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اب جو کفر کرتا ہے، یعنی کہ انکار کرتا ہے، اس کا کفر تمہیں غم میں مبتلا نہ کرے۔ انہیں پلٹ کر آنا تو ہماری ہی طرف ہے، پھر ہم انہیں بتا دیں گے کہ وہ کیا کچھ کرتے رہے تھے۔ قرآن پاک سورہ لقمان آیت نمبر 21 سے 23 تک، جو بھی پیچھے بیان کر چکے ہیں۔ اور تیسرا گمراہی کا جو راستہ ہے وہ یہ ہے، اللہ کے علاوہ دوسرے لوگوں کی اطاعت۔ تیسرا راستہ قرآن نے یہ بتایا ہے کہ انسان جب خدا کے حکم کو چھوڑ کر دوسرے لوگوں کے حکم ماننے لگتا ہے اور یہ خیال کرتا ہے کہ فلاں شخص بڑا آدمی ہے، اس کی بات پکی ہوگی، یا فلاں شخص کے ہاتھ میں میری روٹی ہے اس لیے اس کی بات ماننی چاہیے، یا فلاں شخص بڑا اختیار والا ہے اس لیے اس کی فرما برداری کرنا چاہیے، یا فلاں صاحب اپنی بد دعا سے مجھے تباہ کر دیں گے یا اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے، اس لیے ان کی بات ماننی چاہیے، اس لیے جو وہ کہیں وہی صحیح ہے، یا فلاں قوم بڑی ترقی کر رہی ہے اس کے طریقے اختیار کرنے چاہیے، تو ایسے شخص پر خدا کی ہدایت کا راستہ بند ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم میں آتا ہے سورہ انعام آیت نمبر 116، اگر تم ان کے زیادہ تر لوگوں کے کہنے پر چلو گے جو زمین میں رہتے ہیں تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے، یعنی کہ زمین والوں کی اکثریت تو اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی دوزخ کے لیے کری ہے۔ اگر تم زمین والوں کی اکثریت کی پیروی کرو گے تو گمراہی ہی کے راستے پر جاؤ گے۔ یعنی آدمی سیدھے راستے پر اس وقت ہو سکتا ہے جب اس کا ایک خدا ہو، سینکڑوں ہزاروں خدا جس نے بنا لیے ہوں، اور جو کبھی اس خدا کے کہے پر اور کبھی اس خدا کے کہے پر چلتا ہو، وہ راستہ کہاں پا سکتا؟ جب آپ کو معلوم ہوگا کہ گمراہی کے 3 بڑے سبب ہیں۔ نمبر 1 نفس اور من کی بندگی، نمبر 2 دوسرے باپ دادا خاندان اور قبیلے کے رواجوں کی بندگی، نمبر 3 عام طور پر دنیا کے لوگوں کی بندگی جس میں دولت مند اور وقت کے حاکم لوگ، بناوٹی پیشوا اور گمراہ قومیں سبھی شامل ہیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔